اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم آج بات کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے حوالے سے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا اور نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سر صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری دنیا تخلیق کی گئی، ان کے ادب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ فرمائے گا کہ اس ادب کی کیا شکل ہونی چاہیے، کس حد تک ادب کرنے کا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، آپ سب پوچھیں تو پورا اسلام اسی میں آ جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ کوئی شخص آقا کریم کی ذات کو اسلام سے تھوڑی دیر کے لیے نکالے اور کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نبی پاک کو نہیں مانتا، قرآن کو تو مانوں گا لیکن نبی پاک کو نہیں مانوں گا، تو بہت ہی ادب سے گزارش ہے کہ پھر اس کا نہ تعلق اللہ سے ہوگا نہ قرآن سے ہوگا۔ سنیے گا، اللہ کیا ہے؟ محمد کی زبان کے اعتبار کا دوسرا نام ہے۔ پھر سنیں، اللہ کیا ہے؟ محمد کی زبان کے اعتبار کا دوسرا نام ہے۔ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا، جو آقا کریم نے فرما دیا وہی اللہ ہے۔ یہ تو شکر ادا کریں انہوں نے ایک کہا، اب سب اگر وہ 2 کہہ دیتے 3 کہہ دیتے تو ہمیں اتنے ہی ماننے تھے جتنے انہوں نے کہا۔ تو آقا کریم ہی اصل میں ادب کا مقام ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہم اللہ پاک سے ہر قسم کی بات کر سکتے، اونچے لہجے میں بھی بات کر سکتے، ہر قسم کا دکھڑا بھی بیان کر سکتے، لیکن جب آقا کریم کی بات آئے تو پھر ان سے ہر قسم کی بات یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح بہت سارے نام ایسے ہم نے دیکھے ہیں، جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی شام میں بات کرتے ہیں یا ان کو مخاطب کرنے کے لیے بات کرتے ہیں یا ان کے ریفرنس میں کوٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر وہی الفاظ جو ہے نا، وہی القابات وہ عام انسانوں کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو عزت جو مقام آپ نے اپنے دل میں آقا کریم کے لیے رکھنا ہے، اس میں دنیا کے کسی بندے کا پھر کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرما رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد تمام میں سے بڑھ کر میرے پیارے نبی سے محبت نہیں کرے۔ تو سب سے اوپر کن کی رینکنگ ہے؟ آقا کریم کی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے بہت پیارے صحابہ کو سورہ حجرات میں بہت سختی سے تنبیہ کی کہ خبردار میرے نبی کو حجرے کے باہر سے اونچی آواز میں نہ بلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ۔ اب سب کون سے صحابہ تھے؟ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگوں میں حصہ لیا تھا، اپنے مال آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ خبردار کہ اونچی آواز میں میرے نبی کو نہیں بلانا، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اس میں ایک چیز ہے، ہم سب کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم آقا کریم کے خلاف نہ کوئی بات سنیں گے، نہ لکھیں گے، نہ بولیں گے، نہ سوچیں گے۔ اب سب ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی گناہ کو سوچنے پر پکڑ نہیں، عمل کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم کی ذات کے بارے میں صرف سوچ لینے سے، غلط سوچ لینے سے گناہ لکھا جاتا ہے اور اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تمام آواز میری کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سرکار کے دور میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ ادب میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ بھول جائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ ہم نے ممبروں کے اوپر بھی دیکھا ہے، مسجدوں میں بھی دیکھا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سرکار کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں چیخ کے اور بالکل بازو پھیلا کے اور لوگوں پہ امپریس کرنے کے لیے۔ تو جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن آ گئی سر صاحب۔ بس اب بہت سارے اولیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی آقا کریم کا نام سنا بغیر وضو کے نہیں لیا۔ جو آقا کریم کا ذاتی نام ہے وہ ایک مرتبہ بھی وضو کے بغیر نہیں لیا۔ پھر آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے مولا علی
کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی اور آقا کریم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا، تو حضرت علی پیچھے اکیلے رہ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اللہ، اور آخرت میں بھی میرے. آقا کریم نے اتنے مجمع کے سامنے ان کو بھائی کہا. انہوں نے ساری زندگی آقا کریم کے لیے ایک مرتبہ بھی بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہمیشہ میرے آقا مول، میرے ماں باپ پر قربان، یہ لفظ استعمال کی. اور پھر یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ جس نے جو مرضی گناہ ان کی معافی ہو سکتی ہے، آقا کریم کے شان کے، ان کے ادب کے، ان کے مرتبے کے اظہار میں، بیان میں، سوچ میں کہیں بھی جانے یا انجانے میں آپ کمی لانے کی کوشش کریں گے تو پھر پکڑ دو. اور جیسے بھی میں نے کہا کہ بہت سارے اولیاء نے آقا کریم کا نام بغیر وضو کے ہی نہیں لیا. اس میں بہت بڑی مثال جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کی، کہ جو ایاز کے بیٹے کا جن کا نام محمد تھا تو اس کو ہمیشہ محمد کہہ کے بلاتے. بالکل. تو ایک دفعہ کہا ابن ایاز، تو ایاز پریشان ہو گئے اور کہا کہ سلطان ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، آج آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں بلا. تو آپ نے فرمایا آج میں وضو سے نہیں اللہ. تو آپ اچھا جن بڑے لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سارے ہی مرتبے پا گئے آقا کریم کی غلامی اور نوکری کرنے کی وجہ سے. اس نسبت کی وجہ سے، جس چیز کی تم سے نسبت ہو، جس چیز کی تم کو چاہت ہو، وہ ہیرا ہے، وہ سونا ہے، وہ مٹی ہو یا کنکر. چنابے تو کی اس نشست میں آج اتنا ہی. اگلی نشست میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.